اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے عقائد میں آج جس ٹاپک اور جس موضوع پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے شیعت کے مراکز۔ کیا شیعت کا مرکز صرف ایران ہے یا تھا، یا شیعت کے اور بھی مراکز تھے؟ تو اس کتاب جو میرے سامنے ہمارے عقائد ہے، اس میں ہمارے استاد محترم نے فرمایا ہے اور لکھا ہے کہ ابتدائی صدیوں میں شیعت کے متعدد مراکز رہے ہیں۔ مثلا کوفہ شیعت کا مرکز رہا، کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے حکومت کا مرکز بھی کوفہ میں ہی قائم کیا تھا۔ یمن شیعت کا مرکز تھا، حتیٰ کہ خود مدینہ بھی شیعت کا مرکز تھا۔ بنو امیہ کے زمانے سے پہلے شام بھی شیعت کا مرکز تھا۔ پھر بنو امیہ نے آہستہ آہستہ پروپیگنڈا کر کے شام میں گویا کہ شیعوں کے مرکزیت کی حیثیت کو ختم کر دیا۔ عراق میں بھی شیعت کی مرکزیت رہی ہے، مصر میں بھی شیعوں کی مرکزیت رہی ہے، حتیٰ کہ مصر میں تو لگ بھگ 2 صدیوں کے ایک حکومت رہی ہے جس حکومت کا نام فاطمیون تھا۔ اب یہ جو میں 2 صدی کر رہا ہوں، ممکن ہے وقت کچھ آگے پیچھے ہو، پر وہاں پر فاطمی یہ یا جو ہے یہ یا نسبتی، یعنی وہ لوگ جو خود کو منسوب کرتے تھے، اپنی نسبت دیتے تھے حضرت فاطمہ کی طرف، تو وہ مصر میں بھی رہے ہیں۔ انہوں نے جو ہے کیا ہے شیعہ حکومت بھی وہاں قائم کی تھی، حتیٰ کہ یہ جو شہر قاہرہ ہے اس کی بنیاد بھی ان فاطمی خلفاء نے رکھی تھی، اور یہ جو مصر کی یونیورسٹی جامعۃ الازہر ہے اس کا بھی جو ہے کیا ہے وہ بنیاد رکھنے والے وہی فاطمی شیعہ تھے، اور وہ لوگ جو ہے وہاں پر کافی کچھ کام کر چکے تھے۔ اس کے علاوہ سعودی میں بھی شیعہ کافی سارے موجود ہیں، حتیٰ کہ سعودی کے مشرقی علاقے میں شیعوں کی بڑی تعداد موجود ہے جو اپنے سنی بھائیوں کے ساتھ مل جل کر زندگی گزار رہے ہیں، اور جہاں بھی شیعہ پڑھے لکھے ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے مسالک کے ساتھ میل جول رکھ کر کے وہ اپنی زندگی گزاریں، نہ اپنے عقائد کسی دوسرے پر مسلط کریں اور نہ ہی دوسرے کے عقائد کو خود قبول کریں۔ تو ان کی سیاست یہ ہے جیو اور جینے دو۔ لیکن اب جب مشرق اور مغرب، اب وہ ممالک جو غیر مسلم ہو کر مسلمانوں پہ حکومت کرتے ہیں، وہ جب بھی دیکھتے ہیں کہ اسلام ہمارے لیے خطرہ ہے تو وہ شیعہ سنی کا جھگڑا کرا دیتے ہیں، اور اس جھگڑے سے فائدہ ان کا ہوتا ہے۔ اس میں شیعوں کی بھی جڑیں کمزور ہوتی ہیں، سنیوں کی بھی جڑیں کمزور ہوتی ہیں، جس بنیاد پہ وہ اپنی جو ہے حکومت کو اور اپنے مقاصد کو مضبوط طریقے سے حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس بات کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم آپس میں بھائی ہیں۔ جس طریقے سے کسی باپ کے اگر 5 بیٹے ہوں، ایک انجینئر ہو، ایک ڈاکٹر ہو، ایک جو ہے کیا ہے کوئی آفیسر ہو، کوئی زراعت کے ساتھ واسطہ رکھتا ہو، تو ہر ایک کا محکمہ الگ ہے، لیکن ان کی آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم مسلمان ہیں، کوئی سنی ہے کوئی شیعہ ہے، لیکن اللہ کے ماننے میں ہم سب جو ہے ایک ہیں، رسول ہمارا ایک ہے، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے، نماز ان کے پاس بھی 5 ہیں تو شیعوں کے پاس بھی 5 ہیں۔ جزئی مسائل میں اختلافات کی وجہ سے ہمیں یہ کبھی بھی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کریں۔ حتیٰ کہ سعدی شیرازی صاحب نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ بنی آدم اعضاء یک دیگرند، آدم علیہ السلام کی اولاد سب ایک دوسرے کے اعضاء ہیں۔ پھر آگے سعدی شیرازی فرماتے ہیں، جس کا اردو میں ترجمہ ہے، اگر آپ کے جسم کے کسی بھی ایک حصے کو درد ہوتا ہے تو پورا جسم وہ درد محسوس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان کو کوئی درد تکلیف ہو اور آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی، نہ شاید کہ نامت نہد آدمی، تو پھر تمہارا تو آدمی نام رکھنا ہی مناسب نہیں ہے۔
اسی طریقے سے ایک اور چیز جو ماہ رمضان کا بھی جو ہے کیا ہے وہ ایام ہے، اس میں ایک جناب شیعہ سنیوں میں اختلاف ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس میں کافی دشمن کامیاب بھی ہو چکا ہے۔ جناب سحری اور افطاری کے ٹائم پہ جھگڑا، ٹیلی ویژن پہ بھی پٹی چل رہی ہوتی ہے کہ شیعوں کا روزے کھولنے کا یہ ٹائم، شیعوں کا روزے رکھنے کا یہ ٹائم، اہل سنت کا رکھنے کا یہ ٹائم اور روزہ کھولنے کا یہ ٹائم۔ تو میرے بھائی، میری جو ناقص بہرحال تحقیق ہے اس میں یہ ہے کہ غالباً ہمارے سحری کے ٹائم میں کوئی فرق نہیں ہے، البتہ افطاری میں فرق ہے، کیونکہ ہمارے برادران اہل سنت غالباً جو ہے سورج کے اس گول دائرے کے گم ہونے کو، ختم ہونے کو وہ مغرب سمجھتے اور روزہ کھول لیتے ہیں۔ ہم شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ایک سرخی جو ہے وہ مشرق کی طرف سے نکلتی ہے سورج غروب ہونے کے بعد، جو ہمارے سروں سے گزر کے جو ہے وہ مغرب کی طرف چلی جائے تو اس وقت جو ہے کیا ہے وہ مغرب ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے روزے کے افطاری میں تقریباً 8 سے 10 منٹ کا فرق ہو جاتا ہے، لیکن سحری میں غالباً کوئی فرق نہیں ہوتا۔ میں کسی شہر میں کسی مدرسے کا پرنسپل تھا، تو اس شہر کا جو ریڈیو پاکستان کی اسٹیشن تھی وہ ہمارے اس ادارے سے جو ہے سحری اور افطاری کا ٹائم لیتے تھے، اور دوسرے برادران اہل سنت سے بھی وہ ٹائم لیتے تھے۔ جب میں نے ان کو ٹائم بنا کر دیا، جو میرے پاس ایک ایپ موجود ہے جس میں 1,61,000 اور کچھ شہروں کا جو ہے کیا ہے دائمی ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے، اور وہ ایپ بھی ایران والوں نے بنائی۔ میں نے اس کے مطابق ان کو سحری کا اور افطاری کا ٹائم دے دیا، تو وہ لے گئے۔ دوسرے دن انہوں نے مجھے اس اپنے اسٹیشن سے فون کیا، یہ جو مولوی صاحب آپ نے ٹائم بنایا ہے اس میں تو فجر میں سنی اور شیعوں کا ایک جیسا ٹائم ہے۔ میں نے کہا ہاں ہے، تو پھر کیا ہو؟ کہا کہ آج تک زندگی میں ہمیں جتنے بھی ملے ہیں ٹائم وہ 10 منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھائی اگر مجھ سے لینا چاہتے ہیں تو میری سمجھ کے مطابق سحری میں کوئی فرق نہیں۔ کہا کہ وہ سب کہتے ہیں کہ نہیں ہم 10 منٹ شیعہ پہلے بند کرتے ہیں۔ بھائی اگر 10 منٹ پہلے روزے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ نماز کی بھی اجازت دے دیں، جبکہ آپ کہتے ہیں نہیں نماز 10 منٹ کے بعد پڑھے ہیں، روزہ 10 منٹ پہلے آپ بند کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے بعض میرے خیال میں کم دقت کرنے والے دوست لکھتے ہیں کہ سحری کا آخری ٹائم مثلاً 4:25 اور نماز فجر کا ٹائم 4:35۔ بھائی 25 اور 35 میں یہ 10 منٹ کہاں گیا؟ کسی مجتہد نے آپ کو کہا ہے کہ 10 منٹ پہلے بند کروائیں؟ قرآن و سنت کہتی ہے کہ آپ بند کروائیں، آپ کہتے ہیں ہم احتیاط کراتے ہیں۔ بھائی دیکھ سے چمچہ زیادہ گرم، شریعت میں ایسا کوئی احتیاط کسی مجتہد کسی معصوم نے نہیں کہا ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں کہ بھائی نماز فجر کا اس ٹائم پہ جو ہے کیا ہے وہ وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس ٹائم پہ روزے کا ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آگے وہ اپنے اس بندے کی مرضی ہے کہ اس ٹائم کے بعد وہ کھائے گا اس کا روزہ برباد ہو جائے گا، اور وہ اس ٹائم پہ ختم کر لے گا تو اس کا روزہ بچ جائے گا۔ ویسے بھی سحری کرنا ضروری بھی نہیں ہے، رات کو بھی اگر آپ نیت کر کے سو جائیں تو سو سکتے ہیں، لیکن یہ آپ آپس میں آ کے اس مہینے میں سحری کے ٹائم پہ یہ جو جھگڑتے ہیں، میرے خیال میں یہ بھی ایک سازش ہے کہ اس میں بھی لاؤڈ اسپیکر بھی الگ استعمال ہو، پھر کوئی ہارٹ کا مریض ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، ان کے آرام میں بھی خلل ہو، پھر سارن بھی بجے، شیعوں کا الگ بجے، اہل سنت کا الگ بجے۔ تو میرے خیال میں اگر ایک ہی اعلان پہ صبح کو اکتفا کیا جائے تو اس سے بھی ہمارے معاشرے میں کافی کچھ بہتری ہو سکتی ہے۔ امید ہے اللہ تعالی ہمیں سچے مسلمان ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔